بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک اسٹوریز۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر یثرب سے مکہ آئے تھے، اور آج ہم سیرت طیبہ کی دوسری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ رسالت کی نمایاں کڑیاں۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفاع ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے، اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس جو حوض ہوتے ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنے، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہ زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، اس کا آخری تاجدار ارمزاز جرہمی، جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کی کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو بن نہ سکا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح پھر سے رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی یکایک آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر۔ اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا۔ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا، تو الگ الگ تیروں پر اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے آئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کا مہاراجا ہبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت اور پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے
عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے؟ مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اصاف اور نائلہ کے حضور، کہ یہ ان کے دو بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری، جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھتے ان کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ ڈالو، اور پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے کہ خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پھر پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی، چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، بتھیری عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا، ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا، عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا، تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا
اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور اور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیروں کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانۂ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ، جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ گئی۔ بڑی دردناک بات تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی۔ ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمہ سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کے سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبدالمطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبدالمطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ یہ تو لڑکا تھا، اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے، اس کا طواف کیا۔ بچہ کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبدالمطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبدالمطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی اور بچوں کو اپنے یہاں سے لے جاتی۔
ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش پر پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے، فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے سے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچہ کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلائے۔ سویبہ کو بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کو گودیں بھر گئیں۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا۔ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سایہ سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا؟ ماں سے بھی کیا مل جائے گا؟ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچہ کو لینے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پارہ کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچہ کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں، یکایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپک پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا ہی اس کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آئی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تو۔ حلیمہ بولی، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدھیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ ری ابو ذؤیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدھیاں تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔